السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے کہا کہ کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے جس کی وجہ سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس پر یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں سورہ کہف میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ نے ان کو آج کے دور فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصے میں آ کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو یہودی باقی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف وہی لوگ فلسطین میں رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست بھی تھا، لہٰذا اس وقت موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے حواریوں کو اس نے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نوجوان پیروکار دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر ساری تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارا کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں پر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے تقریباً 300 سال تک کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 سال تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ خیر، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ غار کے سامنے دیوار لگا دی جائے تاکہ وہ اس غار کے اندر ہی دم گھٹ کر مر جائیں اور کبھی بھی باہر نہ آ سکیں۔ اس نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک دل اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروایا اور ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اس طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانہ کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن کا یقین اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین ختم ہو رہا تھا، اور اپنی قوم کو یہ حال میں دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان میں تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا دن، آخرت کا دن اور دوبارہ زندہ ہونے کا اور ایک خدا کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریاں ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔
اور اندر سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا تاکہ اس غار میں بکریوں کو ٹھہرا سکے۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور خوف طاری ہوا کہ سارے گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یہ یملیخا غار سے نکل کر بازار میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب تک بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے حوالے کرا دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں ان سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سکہ تو تقریباً 300 سال پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال بنا۔ سپاہیوں نے سنا تو کہا کہ آج اس نام کا کوئی بھی بادشاہ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر ہاں کئی سو سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس سے اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، میں اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس غار میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف جو یملیخا کے انتظار میں تھے کہ یملیخا نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید بادشاہ نے اس کو گرفتار نہ کروا لیا ہو، جب اتنے زیادہ لوگ غار کے پاس پہنچے تو وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس کے فوج ہمارے پیچھے آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار کے پاس پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا، جس کو کھولا تو اس میں موجود تختی کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ یہ اصحاب کہف مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال معلوم کر سکے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور وزراء کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر بیدروس سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہیں اور تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد اس غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اس نیند کی حالت میں ہی اللہ نے اصحاب کہف کو موت دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کے صندوق بنا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر بھی کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء اکرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان حضرات کے ناموں میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مخشمنا، مشلینہ، مرموش، گبرنوش،
سازنوش اور ساتواں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، اور ان کا نام کہیں تحریر نہیں فرمایا، جبکہ ان کے کتے کا نام کثیر تھا۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہ ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس بات کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا تھا یا پھر تقریباً ختم ہو گیا تھا، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا تھا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھوں میں ساری کائنات کا نظام ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ تو فقط انسانی سوچ کی حدود ہے، جبکہ اللہ کے لیے تو بس کن کے فیکون کی دوری موجود ہے۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہوگی اور آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔